حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید پیاس لگی، ایک لڑکا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ جب اس لڑکے پر نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے فرمایا، لڑکے، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ ہمیں پلا سکتے ہو؟ پھر اچانک اس لڑکے نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی، اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لڑکے کے نزدیک گئی اور اس سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دھو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا چھوٹے سے قد کا تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر اس نے کہا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہے، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور مشرک تھا۔ لڑکے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحبزادے، کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی جس نے بچے نہ دیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دودھ دوہنے لگے۔ اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے۔ چرواہا یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لے۔ آپ نے اس کی بات منظور کر لی، نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن اعظم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پہ جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی کہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پہ غرور کرتے، ناز کرتے، کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں بھی سنا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بٹی بنتا جا رہا تھا۔ ابتلاء و آزمائش کی نت نئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملا اظہار جان جوکھوں سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھاٹ سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم فریضے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے نحیف و نزار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ پرخطر کام اپنے ذمے نہ لے، مگر یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔
اصرار کیا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ یارہ سے اٹھا اور عزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، اے ابن مسعود، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان کا لباس خون میں شرابور، لیکن زبان پر کلام ربانی کی تلاوت جاری تھی۔ جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید کی تلاوت، شریعت علیہ، قرآن فہمی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور ارشاد فرمایا کہ با خدا، میرے علم میں اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ وعرفہ مقام حاصل ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امتی مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اپنا لے۔ نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برملا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے گئے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرآن فہمی سے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ سفر حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں بھی سنا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی، مثلا جوتا مبارک اٹھانا، مسواک کو اپنے پاس رکھنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنا، نہاتے وقت پردہ کرانا، خواب سے بیدار کرنا وغیرہ۔ ابتدائی اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار نہایت مشکل تھا، آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر مستانہ وا رسول الرحمن کی آواز سے بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ان 4 افراد سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر فرمایا، بعد ازا ابی بن کعب، سالم مولا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اسماء گرامی لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واسطے پسند کرے، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرے۔ اس فرمان عظمت نشان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا اجتہاد جو نظر آتا ہے وہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا کہ ہم اپنی دنیاوی معاملات کے لیے اسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرمایا، یعنی جس ہستی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امانت کے لیے مقرر فرمایا ہے اسی کو ہم خلافت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ 2 ننھے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کارآمد تلوار نہ تھی، انہوں نے ابو جہل کی تلوار اٹھا لی۔ ابو جہل کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے ارادے کو بھانپ گیا۔ اس نے کہا، اے حقیر بھیڑے چرانے والے، تو نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر اور تلوار دونوں کو لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار آپ ہی کو عنایت فرما دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت پر سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا۔ وہ درخت پر چڑھے، ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا ہنستے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں میزان یعنی اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا، یہ علم و معرفت سے بھری چھاگل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا، میں نے عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں۔ تم ان دونوں کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کے ارشادات عالیہ کو دھیان سے سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں نے اپنے نفس پر احسار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو۔ شقیق ابو وائل بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوں، میں نے عبداللہ بن مسعود کی بات سے انکار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ کسی صحابی نے آپ کا رد کیا، یعنی آپ فقاہت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی رائے کے سامنے کسی کو صحابی کو بھی رائے پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ حافظ۔